احباب ذی قدر، تمام ارکان، خاص طور پر میرے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں جناب خاور صاحب کا ایک سوال ابھی رہتا ہے، حقیقت اور حصول معرفت پر بھی گفتگو کر دیں اگر مزید سوالات نہ ہوں۔ انشاءاللہ میں اس کے لیے وقت نکالتا ہوں۔ یہ میرے پاس کسی صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی ہے، اس میں دو احباب، دو علماء گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک عالم تو میں انہیں جانتا ہوں، طارق جمیل صاحب ہیں۔ ایک دوسرے صاحب کو میں جانتا نہیں ہوں، لیکن اپنی گفتگو اور اظہار بیان سے مشخص لگ رہے ہیں کہ اہل حدیث مکتبہ دانش یا فکر سے ان کا تعلق ہے۔ بہت آسان سی بات ہے، جس میں انشاءاللہ کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، کنفیوژن نہیں ہے، کوئی چیز وضعی نہیں ہے۔ صوفیاء اکرام علیہم الرحمہ نے جھوٹ نہیں بولا۔ جو لوگ تعبیر، استنباط، استدلال، تاویل جیسے سہارے اختیار کرتے ہیں، استنباط، استشہاد، تعبیر، استدلال، یہ سب اچھے الفاظ ہیں۔ ایک لفظ تعویل ہے۔ تعویل پازیٹیو بھی ہوتی ہے، یعنی ایجابی بھی ہوتی ہے، اور سلبی بھی ہوتی ہے، نیگیٹو بھی ہوتی ہے۔ حکیم الامہ حضرت اقبال نے تعویل کا فارسی ترجمہ شگرفی کیا ہے اور فرمایا ہے کہ از شگرفی ہائے آن قرآن فروش، دیدہ ام روح الامیرہ در خروش۔ از شگرفی ہائے آن قرآن فروش، اس قرآن فروش کی تعویلات کی وجہ سے، بے محل شگرفیوں کی وجہ سے، تعویلات کی وجہ سے، دیدہ ام میں نے دیکھا ہے، روح الامی، روح الامی کو در خروش، جلال میں، غیظ و غضب میں۔ حکیم اقبال لاہوری رحمت اللہ علیہ کلندرانہ مزاج کے حامل شخص تھے۔ انہوں نے اور بھی سخت باتیں کہی ہیں، وہ ہمیں تو ظاہر ہے کہ یارہ نہیں ہے، لیکن وہ کلندر ہیں۔ کلندر کہہ دیتا ہے، ببانگ دہل کہہ دیتا ہے۔ شیخ موز برہمن کافر ترست، میرا شیخ برہمن سے زیادہ انکار کے راستے پر ہے کہ اوروس سومنات اندر سرست، کہ سومنات اس کی دماغ اور سر کے اندر ہے، جس کو وہ زبان کے ذریعے اگل رہا ہے۔ شیخ مو لرد فرنگی را مرید، گرچہ گوید از مقام بایزید۔ میرا شیخ لارڈ آف فرنگی کا مرید ہے، گرچہ گوید از مقام بایزید۔ بے شک گفتگو حضرت بایزید بسطامی، تیفور بن عیسیٰ بسطام قدس اللہ سرہ العزیز کے ٹون میں کر رہا ہے، لیکن بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے۔ میں نے تھوڑا سا وقت نکالا، ان دونوں احباب کی گفتگو سنی۔ بڑے عالم ہوں گے، طارق جمیل سب تو بہت بڑے عالم ہیں، مبلغ ہیں، عربی بہت فلوئنٹلی بولتے ہیں، میں نے ان کی عربی تقریر بھی سنی ہے۔ صوفیاء اکرام علیہم الرحمہ دین کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی جھوٹ سے اور افترا سے اور وضعیت سے محفوظ رکھے۔ خدائے کریم و جلیل مجھے توفیق رفیق دے اپنے حبیب کے صدقے کہ جھوٹ نہ بولوں اور آپ سے صحیح بات کروں، اور انشاءاللہ نہیں بولوں گا۔ فقہا، متکلمین اور صوفیاء کرام کا جو تھوڑا بہت میرا مطالعہ ہے، میں خیر عالم تو نہیں ہوں، طالب علم ہوں، مبتدی ہوں، متلاشی ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں۔ طالب علمی کے درجہ میں یہ بات اگر کہوں تو کہنے میں حق بجانب ہوں کہ صوفیاء کرام علیہم الرحمہ نے جس طرح دین کو ذوقی، مشربی، سری، روحانی، ظاہری، باطنی، شرعی، فقہی اور طریقت کے اعتبار سے جس طرح پیش کیا، بلا شبہ وہ دین کی صحیح انڈرسٹینڈنگ ہے۔ علماء ظواہر نے یا تو غلطیاں کی ہیں یا ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، یہ ایک حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سیدھا سا سوال ہے کہ ہاہوت اور لاہوت کے بعد، ہاہوت اور لاہوت میں تو کوئی شریک نہیں ہے، وہ تو اللہ کی ذات، اسماء اور صفات کا جہان ہے، وہاں کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بھی بندہ ہے، عابد ہے، مخلوق ہے، عبدہ ہے۔ نہ ہاہوت میں کوئی شریک ہے نہ لاہوت میں۔ لاہوت کے بعد ارادہ جہاں رو پذیر ہوا، وہ ایک نعرہ تھا کن۔ وہ کن بہت بڑی تدبیر ہے، بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑی تقویم ہے، بہت بڑی رونمائی ہے جس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ کن کے بعد فیکون کا عمل متصل شروع ہوا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو فیکون کا عمل شروع ہوا، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ معاذ اللہ یہ کسی جرثومہ سے شروع ہوا، معاذ اللہ پانی کی بوند سے شروع ہوا، معاذ اللہ کسی اور چیز سے شروع ہوا؟ اس کا کیا جواب ہے؟ سائنٹسٹ بھی اس پر غور کریں، بہت سے نے غور کیا بھی ہے۔ مثلا دو نام اس وقت میرے سامنے ہیں، ایک جناب ڈاکٹر حکیم آئنسٹائن، آن جہانی۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سوچا کائنات کی ابتدا پر، بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کائنات کا آغاز مادہ سے نہیں ہوا، کائنات کا آغاز ماوا سے ہوا ہے، میٹافزیکلی ہوا ہے، اور ایک جوہر اکمل سے ہوا ہے۔ آپ ہمارے ہاں کسی کتاب میں یہ بات دیکھنا چاہتے ہوں تو ڈاکٹر بشیر صاحب ایک سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے یہ کتاب جو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے انگریزی میں کتاب لکھی ہے، اس میں یہ بات 4 ورڈز میں کوٹ کی گئی ہے۔ میں نے صرف ڈاکٹر بشیر صاحب پر بھروسہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے، صرف ان پر بھروسہ نہیں کیا، میں نے کچھ اور کنٹینٹس میں بھی یہ بات دیکھی، یہ مقولہ ڈاکٹر صاحب کا ہے، یعنی حکیم آئنسٹائن کا۔ ایک اور فلسفی جو جرمنی کے ہیں، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دوست بھی تھے، ہم عصر بھی تھے، برگساں ان کا نام ہے، انہوں نے بھی اپنے مقالات میں یہ بات لکھی ہے۔ ایک شاعر جو ذوقی شاعر ہیں اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے 100 سال پہلے گزرے ہیں، ان کا نام گویٹے ہے، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے اور اس کو تسلیم کیا ہے۔ اور بھی بہت سے حوالے ہیں یا ہوں گے۔
بجائے اس کے کہ ہم مستشرقین کو بنیاد بنا کر یہ باتیں کہیں، ہمارے پاس اپنے گھر میں بڑے انمول خزانے موجود ہیں، کہیں بھی کوئی مفلسی اور غربت نہیں ہے۔ نہ معلوم میری ان تمام علماء سے کس استدعا ہے کہ شیخ اکبر کی کتابیں پڑھ لیں، ضروری ہے آج کے طالب علم کے لیے۔ مولانا روم کی مثنوی ضرور پڑھ لیں، صدر الدین قونوی کی فقوق بھی پڑھ لیں، حضرت سنائی، حضرت خاقانی، حضرت سنائی کا حدیقۃ البیان اور حضرت خاقانی کا تحفۃ العراقین، حضرت امام ترمذی کی شمائل، قاضی ایاس کی شفا، الاصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی الحلیہ، حضرت سیوطی کے خصائص الکبریٰ، حضرت نور الدین جامی رحمۃ اللہ علیہ کے شواہد کی کتاب شواہد النبوت، اس طرح حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مدارج النبوت۔ خاص طور پر شیخ اکبر نے بہت ہی وسیع و عریض گفتگو کی ہے، وہ ایک طالب علم کے نظر میں ہونی چاہیے، اور شیخ کے کتابوں کا، شیخ اکبر کے کتابوں کا حق ہے کہ ان کو بالاستیعاب پڑھا جائے۔ قریب قریب صوفیاء کا اس پر اتفاق ہے، دو آراء ایسی ہیں کہ جن میں ایسا احتمال پایا جاتا ہے کہ جیسے وہ اس کو برہان اور دلیل کے طور پر نہیں، مشرب اور ذوق کے طور پر لیتے ہیں، باقی تمام صوفیاء برہان اور دلیل کے طور پر لیتے ہیں۔ دو بزرگ جو اس کو ذوق اور مشرب کے طور پر لیتے ہیں غالباً حضرت شیخ سمنانی یا سمعانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دونوں طرح یہ نام منقول ہے، سمنانی اور سمعانی، اور جناب شیخ مجدد ہیں رحمہم اللہ۔ تو اس کائنات کا آغاز ایک جوہر اکمل سے ہوا ہے، یہ جوہر میرے آقا کا نور ہے، یہ فیکون کا نقطۂ آغاز ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عنصری وجود نہیں ہے۔ کنفیوژن پیدا کرنے کی یا کنفیوز ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بہت واضح بات ہے۔ وجود عنصری، وجود بشری، وجود تولیدی حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام، سیدتنا آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہ کے ہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا پاک اطراب میں، پاک اسلاب میں میرا نور منتقل ہوتا رہا حتیٰ کہ میں ان دو والدین کے ہاں دنیا میں آیا۔ یہ بات ایک طبع تابی نے لکھی ہے، محمد بن اسحاق، عربی زبان میں یہ کتاب محمد بن اسحاق، تاریخ ابن اسحاق یا سیرت ابن اسحاق، جناب ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے خود جو اس کو ٹائٹل دیا تھا وہ سیرت ابن اسحاق ہے، بعد میں تاریخ بھی ٹائٹل دیا گیا، لیکن میں اسی ٹائٹل پر اکتفا کروں گا جو حضرت محمد بن اسحاق نے خود دیا۔ اس میں یہ روایت جو ابھی میں نے عربی میں اردو میں ٹرانسلیٹ کی ہے روایت موجود ہے۔ اور پھر میرے آقا نے خود فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، یہ حدیث ثابت ہے، علماء دیوبند نے بھی اس متن کو درست قرار دیا ہے۔ علماء دیوبند میں سے حضرت رشید احمد گنگوہی صاحب بڑے عالم ہیں، ان کو علماء دیوبند والے قطب الاقطاب بھی کہتے ہیں، یہ مرتبہ ان کا ہے یا نہیں ہے، لیکن دیوبندی اسکول آف تھاٹ میں ان کو قطب الاقطاب کہا جاتا ہے۔ بلا شبہ فقہ پر ان کی بڑی دسترس تھی، فتاوی رشیدیہ کے نام سے ان کے فتاووں کی کتاب بھی ہے، اور بھی کتابیں لکھی ہیں، متبحر العلم تھے فقہ میں۔ ان سے جب ان روایات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اپنی طرف سے تو یہ کہا
کہ میں نے ان اسناد پر اتنا غور نہیں کیا، لیکن شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس متن کو، ان اسناد کو درست کہا ہے، سو میں بھی درست کہتا ہوں۔ لہذا یہ بات بالکل ظاہر باہر ہے۔ سب سے پہلے نور محمد جلوہ گر ہوا، یہ وجودی طور پر نہیں، شہودی طور پر نہیں، دنیاوی طور پر نہیں، عنصری طور پر نہیں، بشری طور پر نہیں، فزیکلی نہیں، یہ حقیقت محمدیہ ہے۔ حضرت شیخ اکبر، اللہ آپ کی قبر کو بقعہ نور بنا دے، آپ نے ان چیزوں کو اس حد تک ثابت کیا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، نصف النہار کی طرح ثابت کیا ہے، اور قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا ہے۔ خارج سے اور فلسفہ سے کوئی دلیل نہیں لائے، سارے دلائل قرآن اور سنت سے۔ بالکل شیخ اکبر قرآن اور سنت سے باہر نہیں جاتے، وہ فلسفہ کے پیچھے نہیں چلتے، وہ فلسفوں کو کتاب اور سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں، کتاب اور سنت کو فلسفہ کی روشنی میں ہرگز نہیں دیکھتے، یہ ان کا اسلوب نہیں ہے۔ شیخ اکبر شیخنا محی الدین ابن عربی قدس اللہ سرہ العزیز۔ اب وہ جو نور تھا، یعنی جس کو کئی نام دیے جاتے ہیں، آپ سب چکے صاحبان علم ہیں، آپ کے علم میں ہے، حقیقت محمدیہ، تعین اول، نور اول، قلم اول، عقل اول، جوہر اول، یہ وہ نام ہے جو صوفیاء کیا مذکور ہے۔ حکیم علماء حضرت اقبال بڑے باخبر شخص ہیں، برے صغیر میں آپ تشریف لائے، آپ کی ولادت سیالکوٹ میں ہوئی، آپ یورپ بھی گئے، وہاں سے بھی تعلیم حاصل کی، عربی فارسی زبانوں پر آپ کو بڑا تصرف تھا، فارسی زبان میں جو آپ نے شاعری کی ہے وہ بے مثل شاعری ہے، بلکہ جن لوگوں سے حضرت اقبال متاثر ہیں شاعری کے اظہار میں ان سے آگے نکل گئے، اللہ میری گستاخی معاف فرما دے، لیکن میں اگر ایسا یہ کہوں، اگر یہ بات کہوں کہ حضرت روم، حضرت خاقانی، حضرت صنائی، حضرت جامی، حضرت بیدل، حضرت شیرازی، حضرت نیشاپوری، ان بزرگوں سے، حضرت غنی کاشمیری اور باقی زیغم بخاری، ایسے عزت بخاری، ایسے بہت سے لوگ جو حضرت جن کو اپنا رہنما مانتے ہیں، لیکن اظہار میں ان بزرگوں سے بھی آگے نکل گئے۔ آپ نے بھی اس جوہر پر گفتگو کی ہے۔ از تو پرسم گرچ پرسیدن خطا است، چونکہ بڑا نازک موضوع ہے، اس لیے حسین بن منصور میں آپ سب کے لیے ریکمینڈ کروں گا کہ حضرت کی 2 کتابیں، اگر آپ فارسی میں کچھ شغف رکھتے ہیں تو میں ان 2 کتابوں کو ریکمینڈ کروں گا، بلکہ 3 کتابوں کو، ایک گلشن راز جدید، ایک زبور عجم اور ایک جاوید نامہ۔ یہ اگر کوئی شخص اسرار و رموز کو سمجھنا چاہتا ہے، کوئی طالب علم، تو میری یہ گزارش ہے، میری یہ استدعا ہے کہ ان 3 کتابوں کو بنظر غائر پڑھ لے، جاوید نامہ، زبور عجم، گلشن راز جدید، یہ 3 کتابیں فارسی میں ہیں۔ میں ترجمہ کوئی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا، اس لیے ترجمے تو ہوئے ہیں، لیکن باہر صورت ترجمہ تو ترجمہ ہی ہوتا ہے۔ ان کتابوں کو براہ راست حضرت اقبال کے محاورہ میں پڑھیں، تب کیف اور سرود محسوس ہوگا۔ تو یہ چونکہ بہت نازک مسئلہ ہے، اس لیے حضرت اقبال بھی بہت عجز و نیاز اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہیں، لہٰذا جب حسین بن منصور الحلاج سے سوال کرتے ہیں تو ابتدا میں وہ منظر بنا لیتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو اندازہ ہو کہ کتنی نازک بات ڈسکس ہو رہی ہے۔ جس شخص سے آپ سوال کرتے ہیں، عالم روحانی میں، عالم مبشرات میں، عالم رویہ میں، یہ 3 عالم حدیث سے ثابت ہیں، یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ کوئی اس میں شک کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس میدان کے لوگ نہیں ہیں، ہم ضرورت کے پروردہ لوگ ہیں، ہم ضروریات کے سائے میں رہتے ہیں،
ہم ناسوت کے اندر پوری طرح منہمک ہیں۔ خدائے کریم ہمیں معاف فرما دے، اپنے حبیب کے صدقے ہماری حالت یہ ہے کہ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کی زندگی کو بالکل سب کچھ سمجھ رکھا ہے، اور اس سے آگے پیچھے ہم کسی چیز کے قائل نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قلب بینا میسر نہیں ہے، ہمیں روح متجلہ میسر نہیں ہے، ہمیں سر متکشف میسر نہیں ہے، ہم نے عقل راست، نفس معرفہ، وجدان متواجد، ہمارے پاس یہ سہولتیں، یہ آسائشیں نہیں ہیں۔ سو ہم اگر جس طرح ان دونوں صاحبان نے بات کی، ایک صاحب تو چلو سورہ یاسین کی بڑی اچھی تفسیر بیان کر رہے تھے، یہ تفسیر سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم بالا میں اللہ نے براہ راست مخاطب کیا، انک لمن المرسلین، آپ کا نور سامنے متجلہ تھا، اللہ نے آپ سے کلام فرمایا۔ ابھی انشاءاللہ روح فورم کی سطح پر کچھ آیات مبارکہ پر انشاءاللہ ترجمہ اور بالکل اجمالی تفسیر لکھیں گے، وہ آپ کے ہاتھوں تک بھی پہنچے گی انشاءاللہ۔ میں اس میں کچھ چیزوں کو پیش کرنا چاہوں گا۔ ابھی میں نے اس کا پیش لفظ لکھ دیا ہے، جب کمپوز ہو جائے گا تو آپ سے بھی شیئر کر لوں گا۔ خیر، میں اس بات کی طرف لوٹتا ہوں، گفتگو تو طویل ہو گئی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ پر یہ گرا نہیں گزری گی اور آپ سن لیں گے۔ تو یہ چند ایک نام ہیں، جس طرح میں نے نام لیے: حقیقت محمدیہ، تعین اول، عقل اول، اور نور اول، جوہر اول۔ اب حضرت اقبال اس کو بہت خوبی سے کھولتے ہیں، اور آپ دلیل کا راستہ اختیار نہیں کرتے، دلیل شک کو رفع کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ علامہ اقبال یقین کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور ایک شاعر کو زیب دیتا ہے ایسا راستہ۔ آپ حضرت حسین بن منصور الحلاج سے پوچھتے ہیں، اور تمثیلی انداز میں ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں، یہ دنیا کی بڑی حقیقت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور حضرت اقبال اس کو سمجھا رہے ہیں۔ حسین بن منصور الحلاج سے جب بات کرتے ہیں تو پہلے حضرت روم سے اجازت لیتے ہیں، چونکہ وہ ان کے مرشد گرامی ہیں۔ روحانیت میں فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ میرے مولا المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے: الارواح جنود مجندہ، ارواح کے درمیان فاصلے نہیں ہوتے۔ تو آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ از فردوس مہجوری چرا، از مقام مومنان دوری چرا، حضور یا آپ فردوس سے دور کیوں بیٹھے ہیں، مومنین کے اجتماع میں کیوں رونق افروز نہیں ہے؟ بہت عمدہ مضمون باندھا ہے۔ میں اس شخص کی قابلیت اور اہلیت کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جس پر متکلمین صفوں کے صفحے لکھ دیتے ہیں، حکیم ایک دو مصروں میں ان تمام چیزوں کو حوالہ تصرف میں لے آتے ہیں۔ تو حضرت حسین بن منصور اس کا جواب دیتے ہیں، حسین بن منصور الحلاج جواب دیتے ہیں: زاہد در عالم دنیا غریب، زاہد دنیا میں غریب ہوتا ہے، منفرد الفکر ہوتا ہے، عجوبہ روزگار ہوتا ہے، نادر الکلام اور نادر الفہم ہوتا ہے۔ عاشق در عالم عقبہ غریب، عاشق یہاں بھی غریب ہوتا ہے۔ غریب کا مطلب منفرد۔ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبی للغرباء، یہ وہ غربا ہیں جن کو میرے آقا نے خوشخبری سنائی ہے۔ فطوبی للغرباء، ایسے منفردین کے لیے خوشخبری ہو۔ اس کے بعد یہ ماحول بنا کہ حضرت اقبال تمثیلاً بات کو آگے بڑھاتے اور فرماتے: از تو پرسم
گرچہ پرسیدن خطا است. یہ نیاز ہے. چونکہ نازک سوال ہے، حضور آپ سے پوچھتا ہوں، ویسے یہ پوچھنا بھی فروغ گزاشت ہے. سر آنچ جوہر کے نامش مصطفیٰ است. اس جوہر اعظم کے اسرار کیا ہیں جن کا دنیا میں نام مصطفیٰ ہے. بس یہاں سے کائنات شروع ہوئی. میرے آقا کے جوہر کو اللہ نے تبسیط دیا تو عالم الطاف بنا. عالم الطاف کو تبسیط دیا تو عالم معانی بنا. عالم معانی کو تبسیط دیا تو عالم امر بنا. عالم امر کو مرکب کیا تو عالم جبروت و ملکوت بنے. ان کو نزول دیا تو عالم میثاق بنا. اس کو نزول دیا تو عالم مثال بنا. عالم مثال سے کچھ اور تحبید فرمائی تو عالم دنیا بن گیا. انشاءاللہ یہ آج تو نہیں کھل رہا ہے ان علماء پر. اللہ ان کے درجات بلند کرے. اللہ ان کے فہم میں مزید تبسیط عطا فرمائے. مصطفیٰ برساں خیش را کی دی ہما است. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا بڑا ضروری ہے، وگرنہ یہ زندگی بڑی بے رونق گزر جائے گی. اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اس دنیا میں حاصل نہ ہوئی تو پھر اگلے جہان بڑی حسرت ہوگی. یہ تلاش مصطفیٰ کا سفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب کر دے. حکیم الامت ایک گلہ کرتے ہیں، عصر مو ازما بیگونہ کرد. میرے عصر نے مجھے خود سے بیگانہ کر دیا. میں اپنے آپ سے بیگانہ ہوں. کیوں بیگانہ ہوں؟ از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد. اپنے آپ سے تو اس لیے بیگانہ ہوں کہ جمال مصطفیٰ سے بیگانہ ہوں. جب اللہ نے کن فرما دیا تو سب سے پہلے جو جمال رونما ہوا وہ جمال مصطفیٰ ہے. اے اللہ ہمیں سوجھ بوجھ عطا فرما. آمین.